اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اس کے علاوہ سکون کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آپ دنیاوی دولت میں جائیں، پیسے میں جائیں، اولاد میں جائیں، رشتہ داری میں جائیں، ماں باپ میں جائیں، لڑکا لڑکی میں جائیں، شہوتوں میں جائیں، دنیاوی عہدوں میں جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، سکون اللہ فرماتا کہاں پہ ہے؟ اللہ نے خبر تھا، سب سے پہلی بات کلمہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے خبردار، کسی اور چیز میں سکون نہ تلاش کرنا، کسی اور یہ نہ سمجھ لینا کہ سکون اس میں ہے، اس میں ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی میوزک سنو سکون ملتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس آسائشیں آ جائیں، مجھے سکون آئے گا، میں فلاں چلا جاؤں۔ اللہ کہتا ہے سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ذکر کرنا صرف زبانی کیفیت نہ ہو، تمہارا دل بھی ذاکر ہو، تمہیں ہر دم اللہ کی یاد آئے، اس میں سکون ہے۔ آج کسی شخص کے پاس دولت آتی ہے، اس کا سکون نکل جاتا ہے، اس کو فکر رہتی ہے کہ دولت کیسے زیادہ ہوگی، پیسہ کیسے زیادہ ہوگا، اس ٹینشن میں رہے گا وہ۔ اور پیسہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو فکر رہتی ہے ہائے میرا پیسہ مجھ سے چھن نہ جائے، چوری نہ ہو جائے۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا، سونے کا تاجر تھا، سونے کا، گجرانوالہ میں۔ وہ مجھے ملا اور مجھے کہتا یار آپ ہر وقت اس ماحول میں رہتے ہیں، اللہ والے ماحول میں رہتے ہیں، آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، تو میں تم سے پوچھوں گا، ایک بات پوچھوں، مجھے بتاؤ اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہتا جی مجھے نیند نہیں آتی، راتوں کو سوتا ہوں، نیند نہیں آتی مجھے۔ میں نے اس سے تھوڑی سی گفتگو کی تو بیچ میں سے بات یہ نکلی کہ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ میرا پیسہ کہیں میرے سے چھن نہ جائے، اتنا پیسہ اس کے پاس۔ یہ آج سے کو 25 سال 20 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ اس وقت کروڑوں پتی تھا، کہتا تھا میں اربوں پتی ہوں میں، یعنی فی زمانہ آج کے دور میں اس کا پیسہ کتنا بڑھ گیا ہوگا اس کرنسی کے لحاظ سے۔ اور وجہ کیا تھی؟ مجھے نیند نہیں آتی کہ میرا پیسہ نہ کہیں کم ہو جائے، پیسے کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ نہیں، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ہر دم، اب اللہ کی یاد یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ 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 کرتا رہے گا، صرف اللہ اللہ کرنا اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اللہ کی یاد یہ بھی ہے کہ جب میرے ہاتھ میں مال آئے تو میرے دل میں اللہ کا خوف ہو، میرے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس مال کی محبت میرے دل میں داخل نہ ہو۔ اور اگر مال چلا جائے تو میرا دل اس پہ ملال نہ کرے، اس کی اولین ترجیح یہ ہو کہ کیا میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہوا اس مال کے آنے میں اور جانے میں۔ حضرت غوث الاعظم کا ایک واقعہ ملتا ہے، آپ تشریف فرما تھے، آپ کا تجارتی مال دوسرے ملک گیا ہوا تھا، تو خادم نے آ کے عرض کیا حضرت خبر آئی ہے کہ جس بحری بیڑے پہ آپ کا تجارتی مال گیا وہ بیڑا ڈوب گیا، دریا سمندر میں غرق ہو گیا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے دل پہ توجہ کی اور بلند آواز سے کہا الحمدللہ، فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے جاؤ، چلا گیا۔ وہ کہنے لگا حضرت نے کوئی سدے باب نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، کوئی کلیم نہیں کیا، کچھ بھی کرنا نہیں، ٹھیک ہے جاؤ۔ شام کو واپس آیا وہ خادم دوبارہ، کہنے لگا حضرت خبر جھوٹی تھی، بحری بیڑا صحیح سلامت کنارے پہ لگ گیا اور مال اتار لیا گیا ہے اور نفع ہوا ہے۔ آپ نے پھر دل پہ توجہ کی، فرمایا الحمدللہ۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیا بات سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا کہ دنیا کا مال تو آنی جانی چیز ہے، میں نے اپنے دل پہ توجہ کی، جب مال کا نقصان ہوا میں نے دل پہ توجہ کی، کیا میرا دل اپنے رب کی یاد میں محو ہے یا غافل ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرا دل منو ان اسی کا اسی طرح اللہ کی یاد میں محو تھا، اس کو مال کے کھونے کا کوئی دکھ نہیں ہوا، کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، مال جاتا ہے جائے، تیری یاد دل سے نہیں جانی چاہیے۔
پھر آپ فرماتے ہیں تو نے جب مال کے آنے کی خبر دی، دنیا کے جانے کی ملی، اب آنے کی ملی اور منافع ہوا مال کے اندر، فرمایا میں نے اسی وقت دل پہ توجہ کی تو میرا دل تب بھی اسی طرح اس کو مال کے آنے اور جانے کا کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی ان کے لیے نقصان اور نفع برابر ہو گیا، اور نقصان اور نفع کا معیار دنیاوی مال نہیں بلکہ اللہ کی یاد، اللہ کی رضا، اللہ کی طلب تھی۔ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کی یاد میں محو تھا۔ تو ایسے لوگوں کو دنیا کا مال کوئی ضرر نہیں دیتا جو اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، حدیث پاک ہے کہ جب لوگ مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے ایک جگہ اکٹھے ہوں، مقصد کیا ہو؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، چلو بیٹھ کے اب اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا اللہ کی یاد ہے۔ کوئی دین کی بات کرنا، دینی بیان کرنا، قرآن حدیث کی بات کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ بندہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے دیکھو میں کتنا گناہ گار ہوں، اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، مجھے نوازا گیا، مالک و مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ اب یہ اس طرح کی باتیں سوچ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ وہ کھانا کھانے لگا، اس نے سوچا کہ کیا اللہ کا حکم ہے کھانا کھانا؟ ہاں، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اور ضائع مت کرو، قرآن پاک میں حکم ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے اور اس سوچ کے ساتھ اس نے کھانا کھایا۔ جب کھانے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق کھایا۔ اب بظاہر اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا لیکن دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اسی طرح مجلس میں بیٹھا، محفل میں بیٹھا، دین کی گفتگو سنی، توجہ سے سنی۔ اب بتائیں جو گفتگو ہو رہی ہے، جو توجہ سے سن رہا ہے وہ اس کے دل میں کس کی یاد ہے؟ اللہ کی۔ فرمایا جب جو لوگ مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے ایک جگہ اکٹھے ہو کر مل کے ان کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہو، اللہ کی رضا کے لیے، آقا نے فرمایا محفل برخاست ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس محفل کو فرشتے ڈانپ لیتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ نے پیدا کی، زمین میں پھرتی رہتی ہے، اور مقصد کیا ان کا؟ جہاں پہ اللہ کے ذکر کی بطور خاص ذکر کی محفل ہو رہی ہے اس کو وہ ڈھونڈتے ہیں۔ کسی فرشتے کو محفل ملی، اسی وقت اس نے دیگر فرشتوں کو آواز دینی ہے، لمحوں میں وہ فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور آسمانوں تک ان کا حلقہ چلا جاتا ہے۔ اوپر نیچے کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اب آسمانوں تک جو حلقہ جاتا ہے وہ کروڑوں فرشتوں کا حلقہ ہے۔ اندازہ ہی ہے نا کہ آسمانوں تک تو اتنے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، بہرحال بے شمار فرشتے آسمانوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے ان محفل والوں کے دلوں پر رحمت سکینہ نازل فرماتا ہے، سکون، اطمینان قلب، جس کو اللہ ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جب وہ ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے دل پر سکینہ، رحمت سکینہ، سکون، اطمینان نازل فرماتا ہے، باوجود دکھوں کے، پریشانیوں کے، تکلیفوں کے، غموں کے، اللہ اس کو سکون قلب عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی یاد کا فیضان ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جب محفل برخاست ہوتی ہے، وہ ذکر 5 منٹ ہوا، وہ ذکر 10 منٹ ہوا، وہ ذکر 2 گھنٹے ہوا، 4 گھنٹے ہوا، جتنی دیر محفل رہی، محفل برخاست ہوگی، لوگ گئے تو فرشتے بھی چلے گئے۔ اب فرشتے دوبارہ زمین میں نہیں پھیلتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے فرشتے کہاں سے آئے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ دنیا پہ تیرے بندوں نے محفل سجائی تھی تیرے ذکر کی، اس محفل سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیوں اکٹھے ہوئے تھے، وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہی تجھ سے تیری رحمت، تیری جنت مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگی انہوں نے؟ یا الہی تیرے غضب سے، تیری دوزخ سے پناہ مانگی انہوں نے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، کیا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کو بخش دیا، تمام کے گناہ معاف فرما دیے۔ اب فرشتوں نے بتایا تھا کہ تیری رضا کے لیے آئے تھے۔ فرشتے، حضور نے حدیث پاک میں یہ بات
لکھی ہوئی ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہی ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو تیری رضا کے لیے نہیں آیا. منیب بھائی نے بلایا اور اس نے کہا جی اب جانا پڑے گا, تعلق داری ہے. وہ تعلق نبھانے آیا تھا, تیری رضا کے لیے نہیں آیا تھا. میں مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ویسے ہی آگے کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا. یا اس لیے آیا تھا کہ میں جاؤں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, بیماری ہے بیماری ٹھیک ہو جائے گی, کاروبار ٹھیک ہو جائے گا, یا کچھ بھی. تیری رضا خالصتاً نہیں تھی. تو یا اللہ کیا اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ باقی تو تیری رضا کے لیے آئے, اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا, یعنی حضور نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ وہ محفل والے اس قدر بابرکت ہے, اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے محفل والے اس قدر بابرکت ہو گئے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت اور محروم نہیں رہے گا. میں نے اس شخص کے گناہ بھی معاف فرما دیے. زندہ آباد. سچ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان محفل والوں کے گناہوں کے معاف فرماتا ہے گناہ, لیکن ان بندوں کے بھی معاف فرماتا ہے جو خالصتاً نہیں تھے. تو ابھی جتنے بھی افراد یہاں آ چکے ہیں, اگر وہ خالص نہیں تھے تو اب وہ تعلق داری, وہ نبھا, وہ ملے داری, وہ رشتہ داری سارا ختم کر کے ابھی نیت کر لو. اللہ تو انتظار میں ہے بندہ خالص ہو, میں اس کو نوازوں. یہ تو بادشاہوں کی شان ہے, وہ نوازتے ہیں, اور اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کی رحمت, اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. تو ابھی نیت کر لو کہ اللہ میں اب نیت کرتا ہوں کہ میں تیری رضا کے لیے بیٹھوں گا, جتنی دیر بیٹھوں گا تجھے یاد کرنے کے لیے بیٹھوں گا, تیری محبت میں بیٹھوں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو محفل والوں کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ محفل جب سجدی ہے تو اللہ تعالیٰ اس محفل میں جو سب سے زیادہ خالص بندہ ہوتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس کے برابر سب کو اجر عطا کرتا ہے. اس کے برابر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں پر ذکر کی محفل سجتی ہے وہ جگہ آسمان والوں کو اس طرح, یعنی فرشتوں کو اس طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جس طرح زمین والوں کو رات میں ستارے آسمانوں پہ چمکتے نظر آتے ہیں. اتنا نور. حالانکہ ذکر کی محفل جب سجاتے ہیں تو جو نور ہے, جو برکت ہے, اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے, وہ محفل والوں کے دلوں پہ اترتا ہے, نہ کہ زمین پہ اترتا ہے. اس جگہ پہ نور نہیں اترتا, نور محفل والوں کے دلوں پہ اترتا ہے. لیکن جب آبشار گر رہی ہو تو چھینٹے سے سائڈیں زمین گیلی ہو جاتی ہے نا, تو وہ نور محفل والوں سے گزر کر اس جگہ کو عطا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جگہ آسمان والوں کو چمکتی نظر آتی ہے, ان محفل والوں کا کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, وہ دوسرا گناہ کرتا ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. وہ 2-3 گناہ کرتا ہے, دل گندگی سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے, نقطے پڑتے جاتے ہیں. سفید چادر ہو, 1 نقطہ 2 نقطے 10 نقطے, حتیٰ کہ کرتے کرتے وہ چادر کالی ہو جائے گی. اس طرح دل زنگ آلود ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے. تو اس کی صفائی کیسے کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے, اور دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. آقا نے فرمایا 2 چیزیں دلوں کو صاف کرتی ہیں, ایک اللہ کا ذکر اور ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ استغفار کی کثرت کرنا دلوں کے زنگ کو دھو دیتا ہے. وہ بھی اللہ کی یاد, یہ بھی اللہ کی یاد. تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے محبت سے, اس کی رضا کے لیے, اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے, یا الہی غلطی ہوگی معاف کر دے, اس کی بارگاہ میں جھکا رہے, روتا رہے, گڑ گڑاتا رہے, تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے ظاہری معاملات میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے, رزق میں برکت آتی ہے. یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کیے بغیر اس کے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ اللہ کے ذکر کے معاملات ہیں۔ حدیث پاک میں ذکر کی بے شمار فضیلت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرو، اس طرح یعنی ایسے والہانہ طریقے سے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے بس تم اللہ اللہ کر رہے ہو، اللہ کی ذکر میں ایسی کیفیت ہو دل کی، اور ایسے والہانہ طریقے سے کرو کہ لوگ کہیں یہ تو مجنون پاگل دیوانہ ہو گیا، آپ کی یعنی دیوانہ وار کیفیت ہو، اس طرح اللہ اللہ اللہ، بندہ ایسے اللہ کی یاد میں ایسا دیوانہ ہوا ہو، لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کثرت سے کرو کہ لوگ کہیں یہ تو ہمیں، یہ لوگوں کو دکھائیے ریاکار ہے، یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے میں بڑا ذاکر ہوں، میں بڑا ذاکر ہوں۔ اور جو لوگ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کی محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ذکر کرنے والوں کے پاس جو بندہ بیٹھ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ اس کے بخت سنوار دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، اس کے بھی بخت سنور جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوا نا جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کمال کے ولی اللہ گزرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی محفل سجی ہوئی تھی، ذکر کی محفل ہو رہی تھی، تو آپ کے دور میں بغداد کے اندر ایک شخص رہتا تھا، وہ اس قدر گناہگار تھا، اس قدر گناہگار تھا، برے کام کرتا تھا کہ لوگوں نے اس کا نام ڈال دیا شقی، بدبخت، جہنمی۔ تو لوگ اس کو شقی شقی کہہ کے بلاتے تھے، یعنی جہنمی جہنمی کہہ کے بلاتے تھے۔ ایک دن وہ اس طرح محفل ہو رہی تھی جہاں جنید بغدادی کے آستانے میں، تو جب وہاں سے گزرا تو اللہ کا ذکر ہو رہا تھا وہاں پہ، اس نے کہا اچھا چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، اس قابل تو نہیں ہوں تو میں گندا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اقرار جرم کر رہا ہے، اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ گیا اور محبت کے ساتھ گیا، اور وہ جوتیوں میں بیٹھ گیا، جوتیوں کے پاس ہی، کہنے لگا اندر تو پاک لوگ بیٹھے ہیں، میں گندا ہوں، باہر ہی بیٹھ کے سائڈ پہ ہی، وہ پیچھے سب سے بیٹھ گیا جوتیوں کے پاس، اور وہاں پہ کچھ دیر بیٹھ کے اس نے اللہ کا ذکر کیا، 2-4 آنسو گرے، پھر وہاں سے نکلا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا، کچھ دیر، آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوگا، 10 منٹ بیٹھا ہوگا، جتنی دیر بھی، تھوڑی دیر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ بازار گیا تو کسی نے آواز دی، او شقی بات سن، اس کا جاننے والا تھا کوئی، شقی بات سن، تو اس شخص کو غیب سے آواز آئی، اس کو اب شقی جہنمی مت کہو، یہ جنتی ہو چکا، چونکہ یہ میرے جنید کی محفل سے ہو کے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول زندہ آباد، زندہ آباد، سچ نبی، سچ نبی، مرحبا مرحبا۔ تو فرمایا کہ یہ میرے جنید کی محفل سے ہو کے آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو ذاکرین کے پاس بھی بندہ بیٹھے گا وہ بدبخت نہیں رہے گا۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں مکہ المکرمہ گیا، وہاں میں نے کعبے کا طواف کر رہا تھا میں، تو ایک شخص کو دیکھا جو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا رو رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں جب طواف کا پھیرا لگا کے اس کے سامنے سے گزرتا نا، جس کعبے کے جس سمت میں وہ تھا، تو اس کی آہو بکا دیکھ کر گریہ زاری اللہ کی بارگاہ میں مجھے رشک آتا کہ کیسا اللہ کا بندہ، دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کیسے محبت سے رو رہا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے جستجو تھی کہ یہ کہتا کیا اللہ سے، مانگ کیا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، میں نے طواف مکمل کیا، تو میں نے نیت کی طواف مکمل کر کے میں پہلے اس کے پاس جاؤں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں طواف مکمل کیا، جب اس کے پاس گیا میں نے کان لگائے تو وہ حیران رہ گیا، میں وہ اللہ سے دنیا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے پیسہ دے دے، دولت دے دے، دنیا دے دے، یہ دے دے،
اس نے اللہ کی محبت نہیں مانگی، اللہ کی محبت میں نہیں رو رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے، اور مسجدوں میں بھی سب سے بہتر مسجد مسجد الحرام ہے، اور مسجد حرام کا سب سے بہتر حصہ کعبۃ اللہ ہے۔ وہ کائنات کی سب سے بہترین جگہ پہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رہا ہے، کیفیت بھی رونے والی ہے، لیکن مانگ کیا رہا ہے؟ دنیا۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی یہی حال ہے، وہ کہتا ہے جی نبی پاک نے فرمایا تھا کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو جو مانگو ملتا ہے۔ وہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی دولتیں ذہن میں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، مانگو بھائی، منع نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی تو سوچو تم کہاں حاضر ہو رہے ہو؟ تم اپنی اوقات کو بھول گئے، میں مجرم، میں نکما، میں گندا، میں بدکار، کیا کیا نہیں میں نے کیا ہو، پھر پہلے اپنے جرم تو بخشوا لو۔ اب بتاؤ ایک بادشاہ کے سامنے مجرم پیش کیا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ بادشاہ مجھے محل دے دے، کوٹھی دے دے، کار دے دے۔ وہ کہے گا یا اے بادشاہ تو مجھے معاف کر دے، یہی بہت ہے۔ وہ بھی دنیا طلب کر رہا تھا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہاں سے اٹھا، طواف سے فارغ ہو کر میں باہر نکلا، مکے کے بازار میں گیا۔ اب بازار سب سے بری جگہ ہے، مکے کے بازار میں گیا، وہاں میں نے ایک مرد کامل کو دیکھا۔ مرد کامل سے مراد ایسا اللہ کا بندہ جو کمال حاصل کیا ہوا جس نے اللہ کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں وہ 70,000 درہم کا سودا کر رہا تھا۔ 70,000 درہم اس وقت کے، آج کے کتنے کروڑوں تو کم از کم لگاؤ نا، اتنا مال کا سودا لین دین کر رہا تھا، وہ خرید و فروخت کر رہا تھا، مال بیچ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے توجہ کی اس کے دل پہ، اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل غافل نہیں تھا۔ وہی بات آ گئی کہ جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اس کا مال، اس کی دولت اس کو ضرر نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اب آپ اور میں رحمان کے بندے نہیں ہیں؟ بتائیں، ہر کوئی رحمان کا بندہ، لیکن اللہ نے یہاں پہ بطور خاص اپنے بندوں کو، جن کو اپنا فرمایا، وہ لوگ ہیں جن کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب ذکر کا فائدہ، جہاں دیگر فوائد ہیں وہاں یہ بھی فائدہ ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں جہاں تک ذکر کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے شیطان کو۔ حضور نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے شیطان جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے گندی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ یعنی جب اذان ہوتی ہے نا، اس کے جسم کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء اس کے کنٹرول بھی نہیں رہتے، حتیٰ کہ ہوا بے اختیار خارج کرتا ہوا وہ دور نکل جاتا ہے، جہاں سے آواز اذان کی آواز نہیں آتی وہاں تک چلا جاتا ہے، اتنی دور نکل جاتا ہے شیطان۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ابن آدم کے دل کے ساتھ شیطان چپکا ہوا ہے، ابن آدم کے دل کے ساتھ شیطان چپکا ہوا ہے اور اس میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ فرمایا کہ جب ابن آدم اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، کسی طرح سے بھی دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ دل سے جدا ہوتا ہے اور پھر وہ دل شیطان کے غلبے سے پاک ہونا شروع ہوتا ہے اور اس میں اللہ کا نور آتا ہے۔ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے، اور جتنا وہ ذکر کرے گا شیطان کا غلبہ کمزور ہوتا جائے گا۔ جیسے آپ کسی مرض کی دوائی کھائیں، پہلی خوراک میں اور فرق ہے، چھٹی خوراک میں اور فرق ہے، 5ویں دن کی خوراک میں ساری بیماری اکثر دور ہو جاتی ہے، ایک خوراک میں نہیں۔ تو ذکر کی کثرت کرتے 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 وہ شیطان کے وسوسوں سے معاملات سے دور ہوتا ہے، شیطان کا غلبہ اس پہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا جو ہی وہ غافل ہوتا ہے شیطان واپس اس کے دل میں آتا ہے اور وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کو گمراہی اور برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ کی یاد ہر بندے پر اس لحاظ سے لازم ہو گئی، اللہ کی یاد۔ تو چاہیے کہ اللہ کو یاد کریں اور یاد رکھیں ذکر کرنے والے بندے کا رتبہ دیگر لوگوں سے بلند ہوتا ہے۔ آقا نے اپنے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے صحابہ،
آقا جلوہ فرمائے، فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین اعمال نہ بتاؤں، تمہارے اعمال میں سے ایک بہترین عمل نہ بتاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذاکرین، ذکر کرنے والے سبقت لے گئے، جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ سب سے آگے نکل گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد کرنے والوں سے بھی آگے نکل گئے؟ کیونکہ جہاد ایک بڑی مشکل چیز ہے۔ پرانے وقت میں اپنا گھر بار چھوڑنا، دیار غیر میں جانا، اتنا سفر کرنا، کر کے دشمن کے ساتھ قتال کرنا، کوئی پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، ہاتھ کٹیں گے، پاؤں کٹیں گے، اپاہج ہو کے آنا ہے، زندہ آنا ہے، کیسے آنا ہے، اور لڑتے رہنا ہے مسلسل، تو بڑا سخت چیز تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد کرنے والوں سے بھی آگے نکل کے ذکر کرنے والے؟ آقا نے فرمایا کہ ایک مجاہد اسلام، دین کا مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، وہ اپنی تلوار لے کر میدان جنگ میں نکلے، کافروں کو قتل کرتا جائے، قتل کرتا جائے، قتل کرتا جائے، حتیٰ کہ خون سے لت پت ہو جائے، اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ فرمایا تب بھی ذکر کرنے والے اس مجاہد سے آگے نکل جائیں گے۔ لیکن وہ ہو واقعی ذاکر، جو ذکر کرنے کا ایک درجہ ہے وہ اس کے اندر ہو، یہ نہیں کہ کبھی کبھی ذکر کرتا ہو، وہ نہیں آگے نکلیں گے۔ ذکر کرتا ہو، دل سے ذکر کے معاملات کو پورا کرتا ہو، وہ آگے نکل جائیں گے۔ اب ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے، بسترے میں اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اور دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ۔ ایک بندہ میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، بلا شبہ اس میدان جنگ میں لڑنے والے کا بہت رتبہ ہے، بہت رتبہ ہے، شہداء کا رتبہ بہت بلند ہے، اس کو ہلکا نہیں کہا جا رہا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا اور اس کا حق ادا کرنے والا، اپنے دل کو ذاکر بنانے والا، اس سے بھی آگے نکل جائے گا۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا تم تنہائی میں مجھے یاد کرو، میں بھی تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم محفل سجا کر میرا ذکر کرو، میں اس سے بہتر محفل، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دیگر اعمال کا بدلہ جنت، ثواب ہوئی، ثواب دیا، جنت دی، رتبے دیے، لیکن فرمایا جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ اس سے بڑا کیا اعزاز ہے، مالک کائنات ہمارا ذکر کرے۔ آج وزیر اعظم کی محفل میں آپ کا ذکر ہو تو بندہ فخر کرتا ہے، جی اس کے ساتھ میری بات ہے، جی فلاں منسٹر سے میری بات ہے، فلاں افسر سے میری بات ہے، یہ رب کائنات ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میرا رب میرا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات کی، بڑی عجیب بات ہے، بندے نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں میرا بھی وہ ذکر کرتا ہے۔ اور ذاکرین کی محفل میں جا کر بیٹھا کریں۔ ہمارے پیر و مرشد، دادا مرشد، امام الاولیاء غوث ماں خواجہ خواجگان حضور خواجہ جی حق ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی محفل میں جب ذکر ہوا کرتا تھا اللہ کا، اور آج بھی وہاں پہ یہی حال ہے، اتنا لوگوں کو وجد ہوا کرتا تھا، یعنی ذکر کے ساتھ آپ کی محفل کا اتنا فیض تھا، اتنا روب ہے کہ جو لوگ محفل میں بیٹھتے تھے ان کو وجد ہوا کرتا تھا، لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے ذکر کی کیفیات کے ساتھ، اور ذکر جاری ہوتا تھا۔ اور یاد رکھیں ذکر کی کیفیات میں سب سے بہتر کیفیت سلطان الاذکار ہے۔ ذکر کی جتنی بھی کیفیات ہیں ان میں سب سے بہتر کیفیت کیا ہے؟ سلطان الاذکار جاری ہو جانا، لطائف جاری ہونا، کہ انسان کی زبان ذکر نہیں کرتی، انسان کا پورا جسم ذکر کرتا ہے۔ قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ والے، جنہوں قائد اعظم جن کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جن کے مرید تھے قائد اعظم، اور انہی کی دعاؤں سے، انہی کی توجہ سے پاکستان پھر بنا۔ امیر ملت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ والے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب کسی درویش کامل کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا کہ اس کے جسم میں 3,65,00,000 ناڑیں، رگ، ریشے ہیں، رگیں ہیں، ریشے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بریک،
جو ابھی تک سائنس بھی دریافت نہیں کر سکی. فرمایا انسان کے اندر یہ ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3,65,00,000. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرید صادق اللہ کی طلب میں، خالصتاً اللہ کی طلب میں، دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر جب ایک دفعہ اللہ کہتا ہے، اس ذاکر جو اللہ کا ذکر کرنے والا خالص بندہ ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر، تو فرمایا کہ 3,65,00,000 ناڑیں اللہ بولتی ہیں، رگ ریشے. تو وہ اصل میں 3,65,00,000 دفعہ اللہ ادا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے جو سب سے افضل ذکر ہے. اب آپ 3,65,00,000 دفعہ اللہ کہے تسبیح پکڑ کے، آپ کو مہینوں سال لگ جائیں گے، لیکن یہاں پہ یہ کیفیت حاصل ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے بندوں کے، حضور کی حدیث پاک ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بہترین بخت کا مالک ہو جاتا ہے. کیسے بہترین بخت؟ یہ نہیں کہ دنیاوی ہوتے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ ذاکر بن جاتا ہے وہ. اور آپ کی محفل میں بیٹھ کے لوگ اتنا وجد ہوا کرتا تھا، کیفیات ذکر، ان کا قلب اللہ اللہ قلب کرتا تھا، کیفیات اتنی وارد ہوتی تھی، ان کو کیفیات کا ظہور ہوتا تھا، ہوش کو وہاں بیٹھتے تھے وہ. اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسے والہانہ اللہ کا ذکر کرو. لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، ایسے اللہ کا ذکر کرو. ایسے وجد ہوتا تھا ان کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر کے اندر اتنا وجد ہوتا تھا کہ ہوش نہیں آتی تھی، بس اللہ اللہ ہوتی تھی، اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. ایسا کمال ذکر کی کیفیات تھی اللہ کی. اور مرشد کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ مرید صادق کو اللہ کے ساتھ اس طرح ملائے، اس کا دل ذاکر بنائے، اس کو اللہ کی یاد میں محو کر دے. یہی مرشد کامل کا کام ہے. اور ہم نے اپنے پیرخانے میں یہ دیکھا ہے، لوگ آتے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور مجھے بھی وجد و شوق ہے، مجھے بھی وجد ہو، میری بھی کیفیت ہو. سرکار نے مجھے توجہ کیا کرے جی، دنیا سے دھیان ہٹا کر توجہ کیا کریں. ٹھیک ہے سرکار. وہ محفل تھی، اس دن محفل میں بیٹھ گیا، اتنا اس کو وجد ہوا، اتنا وجد ہوا. اب یہ تو اس کی کیفیت اتنی نہیں تھی، سرکار نے توجہ کی اس پہ، نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بہت وجد ہوا. اس کے بعد پھر اس کی دل کی کیفیت بدل گئی، دنیا ہی بدل گئی، زندگی بدل گئی اس کی. تو ذکر جو ہے اللہ کا ذکر، اس کو اپنی غذا بنائیں. ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں بیزاری ہوتی ہے. یاد رکھیں، جس طرح نیا کوئی موٹر لیں، کوئی گاڑی لیں، کوئی موٹر سائیکل لیں، تو اس کے انجن کی رننگ ہوتی ہے. رننگ کا مطلب ہوتا ہے انجن ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، اپنی جگہ بنا لے. رننگ کا یہی مطلب ہوتا ہے نا جی، کہ انجن اپنی جگہ بیٹھ جائے، ایک جگہ بنا لے اپنی. تو آپ ابھی اپنی آپ کی رننگ ہوئی نہیں. آپ ذکر شروع کریں، ذکر کرتے 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 خود سے کریں گے ثواب ملے گا. لیکن اگر کہیں پہ مرید ہے اور مرشد کامل کی اجازت بھی ساتھ حاصل ہے، تو پھر تو ان کا پورا فیض بھی حاصل ہوگا. جو لوگ ہمارے سلسلے میں بیعت ہے ہمارے پیر و مرشد کے ہاتھ پہ، ان کو بیعت ہوتے ہی ذکر کی اجازت دے دی جاتی ہے. حالانکہ یہ بڑے محنتوں کے بعد اولیاء کرام یہ اجازت دیتے تھے. یاد رکھیں، 2 چیزوں کی ہمارے سلسلے میں بیعت ہوتے ہی اجازت ہے، ایک سلسلے کی تسبیحات اور دوسرا ذکر. یاد رکھ لیں آپ سارے، 2 چیزوں کی. اور اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت کا مطلب یہ ہے، ایک شخص ہمارا پیر بھائی تھا، نمازی تھا 5 وقت کا، بچپن سے نماز نہیں چھوڑی اس نے. اس کو خواب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا بیٹا آپ نماز پڑھا کرو، آپ نماز پڑھا کرو. وہ صبح اٹھا، وہ آ گیا ہمارے پیر و مرشد کے پاس، حضور بابا جی سرکار. اس نے کہا سرکار میں تو بچپن سے نمازی ہوں، غوث پاک کی زیارت بھی ہوئی ہے اور وہ یہ فرما رہے ہیں، تو کیا میری نماز میں کوئی کمی ہے؟ فرمایا نہیں جی نماز میں کمی نہیں ہے، وہ آپ کو فیض دینے آئے تھے. پہلے آپ نماز پڑھتے تھے تو نماز کا ثواب ملتا تھا،
نماز کی برکت ملتی تھی. اب نماز پڑھو گے تو غوث پاک کا فیض بھی ملا کرے گا. کہ اب آپ جب نیت کرو گے کہ اچھا اللہ کا حکم ہے, نبی پاک کا حکم ہے, اچھا غوث پاک نے بھی فرمایا تھا, چلو نماز پڑھتے ہیں, ان کا بھی فیض ملا کرے گا ساتھ. تو اجازت کا مطلب یہ ہے, ہمارے سلسلے میں ذکر کی اجازت ہے. آپ کا کام ہے اب ذکر کرنا. کتنا کرتے ہیں؟ جتنا ذکر کریں گے آپ کے معاملات اتنے تیز. عام بندے کی نسبت آپ کو فیض زیادہ ہے. جہاں بھی کہیں پہ مرید ہوتا ہے کسی صحیح ولی اللہ کے ہاتھ پہ, وہ جب دیتے ہیں ذکر, کسی بھی کوئی وظیفہ کو ذکر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اس میں وہ سارا فیض ہے. آپ اس کو کریں. ورنہ اگر مرید نہیں ہے تو پھر آپ کبھی قرآن کی صورت میں, کبھی حدیث کی صورت میں, کبھی خطابات علماء کرام کے سننے میں, کبھی اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے میں, کبھی محافل ذکر, محافل میلاد, دیگر محافل میں بیٹھ کے اللہ کو یاد رکھا کریں. اگر محفل میں نہیں ہے, قرآن حدیث کی کیفیت میں نہیں ہے, تو کیا کریں؟ کھانا کھانا ہے, اللہ کا حکم نبی پاک کی سنت سمجھ کے کھائیں. یہ بھی عبادت ہے. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, فرمایا مومن کا ہر چیز عبادت ہے, حتیٰ کہ باتھ روم بھی. اگر آقا نے فرمایا استنجا خانے بھی جائے گا, حدیث پاک ہے, استنجا خانے بھی جائے گا تو اس کا بھی نیکیاں عطا کی جائیں گی. کیوں؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے جو کرتا ہے. باتھ روم میں جانا سنت طریقہ کیا ہے؟ باتھ روم میں جانا. آقا بھی جایا کرتے تھے. کیسے؟ اب یہ جو آپ کی قضائے حاجت ہوتی ہے, یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. تو یہ اللہ کا حکم ہی ہے کہ یہ تم یہ کرو. آقا علیہ السلام کیسے جاتے تھے؟ سر کو ڈھانپ کے ننگے سر باتھ روم میں نہیں جاتے تھے. جب باتھ روم میں جاتے تو الٹا قدم پہلے اندر رکھتے تھے. یہ نبی پاک کی سنت ہے. دعا پڑھتے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناپاک جنوں اور جننیوں سے. فرمایا کہ باتھ روم بری چیزوں کے رہنے کی جگہ ہے. تم جب یہ دعا کر لو گے تو نہ صرف ان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے, بلکہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک پردہ بھی حائل ہو جائے گا. تو یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے تو یہ عمل کر رہے ہیں نا. آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو, اپنے حبیب کی یاد ہی نہ ہو, تو یہ عمل کیسے کریں گے؟ تو یہ یاد میں رہنا ہے. باتھ روم میں جائیں, اور روایت میں آتا ہے کہ نہ آپ اپنی نجاست کو دیکھیں بلا ضرورت, نہ شرمگاہ کو منع کیا. نہ اپنی شرمگاہ کو بلا ضرورت دیکھیں, نہ نجاست کو, اس کی طرف نظر نہ کریں. دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں, بائیں ہاتھ سے آپ اس کو دھوئیں, اچھی طرح جھاڑ کے اٹھیں. اور جب باہر نکلنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ دایاں قدم پہلے باہر رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے, الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یا ویسے اللہ کے شکر ادا کر دو. دعا نہیں آتی پیسے کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اندر چلے جاؤ. باہر آ کے کوئی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ میرے اندر سے جو میرا بوجھ تھا یہ ہلکا کر دیا, یہ تیری کرم نوازی ہے. وہ بھی تو لوگ ہیں جن کو پخانا ہی نہیں آتا, یا ان کا مسائل ہیں پخانے کے, اندر نالیوں میں کینسر ہو گیا, 100 مسائل ہیں. شکر کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے آسانی سے یہ سارا معاملہ کر. تو یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. باہر نکل کے ہاتھ دھو لیں بس, یا وضو کر لیں. تو جو بندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے, یاد رکھیں وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر میں گم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر دم اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں رہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے پیر و مرشد کا روحانی فاطنی فیض عطا فرمائے. وما